السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ مومن کی آج چوتھی ایپیسوڈ کے لیے ہم حاضر ہیں۔ قرآن مجید کے فصل تلاوت ہوگی، اس کے بعد اس کے پیغام کو سمجھیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ رب العزت جل وعلا اس کلام مقدس کی برکت سے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ وقال، دیکھیں یہاں پہ قاف موٹے حروف میں سے ہے اور پھر ذال ہے، ذرونی، ذال زا اور زو میں فرق کرنا ہے ہم نے۔ یہاں پہ دیکھیں دال قلقلہ حروف میں سے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، انی نون مشددہ ادغام میں اور غنہ بھی، اخاف اخفا کریں گے اور اس کو موٹا کریں گے، خوا موٹے حروف میں سے، اور نیکسٹ پہ ہے ان یبدل دینکم، ادغام یرملون ہوگا، او ان یظہر فی الارض الفساد۔ وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ادغام یرملون، تنوین کے بعد میم آ رہا، رجل مؤمن، پھر ادغام یرملون اگین سے یہاں پہ بھی یہاں پہ اظہار ہے، من آل فرعون، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ من هو، نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہے ہاں، من هو مسرف كذاب یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، نوح وعاد ادغام یرملون ہوگا، نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد۔ اب تھوڑا تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ قصہ جو ہے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہا ہے، اور بہت سارے قرآن مجید کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا، اور کہنے لگا فرعون کہ مجھے چھوڑ دو، میں قتل کروں موسیٰ کو تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے، اور مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے اور یا وہ ظاہر کر دے زمین میں فساد کو۔
فساد کو نہ غالب کر دے۔ دیکھیں اللہ کے نبی میں اقتدار کا نشے والا فرعون کہنے لگا کہ تمہیں اپنے دین سے بدل نہ دے، پھیر نہ دے اور زمین میں فساد نہ۔ یعنی اقتدار کا نشہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ ملعون جس نے بڑے بڑے محلات بنائے اور جادو اور دیگر معاملات کے نشے میں اس نے کیا کہ اللہ کے نبی کو کہنے لگا کہ میں ان کو قتل کرنے، لیکن وہ جانتا تھا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے فرعون کے گھر میں ہی ہوئی، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ آپ ایک پاک دامنہ ایمان والی عورت تھی۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، فرمایا کہ میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام سے یہی مطلب ہے۔ اور آگے اس آدمی کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والا تھا، ایمان لایا ہوا تھا، لیکن اس نے ایمان کو چھپا رکھا تھا، لیکن یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس طرح دیکھیں یہاں پہ کس قدر کہ فرعون کا جو چچا زاد بھائی ہے وہ ایمان والا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عزیز تھا قارون وہ بھی رشتہ دار تھا، لیکن کیا ہوا کہ نبی کے رشتہ داری تعلق کچھ کام نہیں آیا جب ایمان نہ لایا۔ اس لیے ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے، ورنہ تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے نوح آپ پر ایمان نہیں لائے، انہ لیس من اہلک، اب آپ کا نہیں ہے، اس لیے ایمان یہ ضروری ہے۔ اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو تھا چچا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے ذات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والا تھا وہ فرعون کے ساتھ رہتا تھا، فرعونیوں میں سے تھا، لیکن ایمان کو اس نے چھپائے رکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر ہے، اگر وہ سچ کہتے ہیں وہ جو جس کا وعدہ کرتا ہے تمہیں ضرور پہنچے گا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا جو مسرف ان کذاب، حد سے بننے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو۔ پھر اس نے اپنی قوم کو نصیحتیں کی، اے میری قوم آپ کے پاس مصر کی بادشاہی ہے، زمین میں تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری بادشاہی جاتی رہے، تو وہ اس سے باز نہ آئے۔ پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود جیسا کوئی عذاب نہ آ جائے کہ بڑی بڑی قومیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہیں پر کوئی وہ آہو پکار والا دن آ جائے، یوم التناد، چیخو پکار والا۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقدس کلام کے پیغام کو سمجھیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے اس مشن کا حصہ بنیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔